السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار میرے ایک دوست نے مجھے میسج بھیجا اور پوچھا کہ کیا جس شخص کا ایڈریس میں نے آپ کو بھیجا ہے کیا یہ درست ہے۔ اس اشتہار میں ایک ایسے مریض کا پرچار تھا جو کہ ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہیں اور مدد طلب کرتا پھرتا ہے۔ میرے ایک خلیجی دوست جو بہت سخی اور ہمدرد ہیں، انہیں یہ اشتہار سوشل میڈیا سے ملا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ اس مریض کو جانتے ہیں؟ بہرحال میں نے دوستوں کے ذریعے سے اس مریض کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، لیکن موصولہ معلومات حیران کن تھی، کیونکہ پیسے مانگنا اس شخص کا کاروبار تھا جس کے ذریعے وہ بآسانی دولت کما رہا تھا۔ نہ مریض کا پتہ، نہ علاج کی حقیقت، صرف جعلی دستاویزات، اسپتالوں کے ساتھ ملی بھگت اور جعلی کھیل۔ دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جو شیطانی کاموں میں معاون بن رہے ہیں، جو بے یار و مددگار اور لاچار انسانوں کے بجائے اچھے صحت مند انسانوں کے دماغوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں رکھتے اور دوسروں کو اشتہارات شیئر کر دیتے ہیں۔ چیریٹی بزنس ایجنسی کی پرورش میں ان کا اہم یوگدان ہے، لیکن ان خیراتی مافیاؤں کے کارناموں کی وجہ سے حقیقی مریضوں اور مسکینوں کو ان کی مدد سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں۔ علاقے کے نمائندوں اور تنظیموں کو تمام ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کا مکمل خیال رکھنا چاہیے اور انہیں وقتاً فوقتاً مدد بھی دیتے رہیں۔ ان کو ہر ممکن حد تک سرکاری فوائد فراہم کی جانی چاہیے۔ دھوکہ باز افراد اور دوسرے جعلی جماعتوں کے ذریعے کیے جانے والے فلاحی کاموں کی حوصلہ افزائی نہ کریں، یہاں تک کہ اگر آپ 1 روپیہ بھی دیتے ہیں تو یہ یقینی بنائیں کہ ہم صحیح جگہ پیسہ دے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو نظر انداز نہ کریں جو اس کے مستحق ہیں۔ اگر دھوکہ باز لوگ قرآنی آیت کو سمجھا ہوتا کہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور مال اور سامان رکھتے ہیں تو ان سب کو قیامت کے دن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کہ جو لوگ خیانت کریں گے وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئیں گے۔